پڑھیا علامہ سندھی رحمت اللہ علیہ نال لگتا علامہ سندھی کا ایک اور فائدہ پڑھ دیا مسئلے تو ایسے ہے کہ سارے پڑھنے چاہیے مگر میں ایک حوالہ دینا کہ کئی جگہ ایسا ہوا تعصب کا مظاہرہ کہ شیخ الحدیث جنازے تو چلے گئے انہوں نے آخیا سی نائر حدیثاں پیچھے نہیں پڑھنا سورہ فاتحہ پڑھ دیں اے شہر کی گل جتھے آ حال ہویا ہوئے علم نہ ایڈا ویر ہوئے کہ تسی نہیں سورہ فاتحہ جنازے پڑھتے شہر حدیث بھی اگر آخنے فرض ہے تو بالکل غلط ہے یہ بھی ایویں گل جی لا صلاۃ الا فاتحہ ہر تھا نہیں لاؤنی چاہیے اور معبود پڑھنی چاہیے علامہ شمس اللہ قدیم آبادی جی ابن تیمیہ کے فتاوے پڑھنے چاہیے جنازے صرف سنت ہے جنازے اگر پڑھنا سنت ہے نہ پڑھے جنازہ ٹھیک ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو ہریرہ کوئی نہیں سی پڑھ اس تو علم ہونا چاہیے سارے گروہوں بھی جنازہ چھڑ دینا تسی وہ جی سنا نیری پڑھتے ساڈے کسر کے رکھ دے بھائی کن چاہوں آ کے کسر کے رکھ محتا کھولو سارے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہیں قرآن پڑھتے سی جنازے نہ سورہ فاتحہ نہ کچھ بھی رب ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جب پوچھا مروان نے بھی جنازہ پڑھانا ہوں 10 گورر سی انہیں آخیا جب لیا کے رکھے اللہ کی تکبیر کر کہ اللہ کی حمد و ثنا کر بعد دوسرے درود اس تو سنا بھی کوئی غلط نہیں ہے ہو میرا جرم ہے جب تو ساری دنیا ویر پہ جرم تے میں نہ سارے گروہ مسلمان ہیں برا ساڈے مسئلے سمجھو کہ انہوں نے پلے کی ہے تھوڑے پلے کوئی برا نہ کہوں کو بالکل برا کہنا والے جڑے نا وہ جو مرضی کہیں میرے جنازے تے اعلان کر دے جا کہ وحدت امت ادائی کہ کلمہ پڑھنے والے سارے ہمارے برا ہے وہ مسلم ہے رسول اللہ دے امتی ہے مسئلے جو کہوں لبا بچارا اتنے لگا تو خیر ایسے جنہوں نے آخیا دیوبندی بزرگ میں نہ پیچھے نماز جنازہ پڑھا یہ سورہ فاتحہ پڑھ دے انہیں آخیا جڑے پڑھ دے کوئی نہیں انہوں کی کوئی نہیں نماز اے علامہ سندھی رحمت اللہ علیہ اے چوتھی جلد 75 صفحہ بات یہی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھی فقرأ بفاتحۃ الکتاب انہوں نے فاتحہ پڑھی بعد جیسے فلما انصرف اخذت بیدی پڑھن تو بعد سنیا ہوں پڑھتا کوئی نہیں سوچی بالکل نہیں سی پڑھتا جی میں علامہ عبدو پہنتے رحمت اللہ علیہ کہ یار رسول اللہ نے کئی کم تعلیم بھی کی عادت ہوں جی لوگ ابن عباس کو کیوں پھڑ کے کھلو جاتے یہ کی کیتا ہے تد امام محمد ابن حنبل فرماؤں المغنی ویکھو کسے اہل علم نے نہ پہلاں پڑھی نہ پچھوں پڑھی صرف انہیں ایک باری وہ پڑھی ہے دسن لی انہیں آخیا یار میں صرف اس تو پڑھی سی پتہ مینوں بھی ہولی پڑھی دی ہے میں پڑھیا کہ تمہیں پتہ رکھ دیا بھی سورہ فاتحہ پڑھی سنت ہے باقی صحیح حدیث پاک السنن الکبریٰ بہقی ویکھو امام شافعی دی الحم جیڑی قول فرمایا وہ صاف آپ نے فرمایا کہ سنت یہ ہے کہ پہلی تکبیر کے بعد سرن فی نفسی امام چھپا کر اپنے دل میں پڑھے کٹ کے دیکھ لو جیسے روایت کوئی شک کیا کیوں یار میں اپنے من کٹ طریقے بنائے جان لیا اور درود شریف کدی نہیں علامہ عبد الرحمن مبارک پوری ایک روایت ہی نہیں ضعیف ہی ہے نہیں درود شریف آپ نے جنازے چی پڑھے دعا بھی اگر کسی نے لاگے سن لی کدی وہ لیے انہوں نے یہ چاہیے بے زور اثر پھر قرات تھوڑی تھوڑی کرن وہ پکیاں حدیثاں کہ زور دی نماز اور اثر دی آپ کئی باری جڑی صورت پڑھتے تھے وہ ایک دو آیتاں سنا دیں کہنا یوسف کرنا شروع اتنے یہی کہنے نہیں وہ سکھاؤ لی اپنی مرضی کا دین ہے جیسے الو سیدھا کرنا اسے کدی گلی پھڑ کے بن دے جتھے واضح آتا کہ زور اور اثر آپ ایک دو آیتاں سنا دیں سی کہ لوگوں کو پتہ لگیا صورت آپ پڑھ انہوں نہیں زندہ کر دے حالانکہ سنت وہ بھی کوئی نہیں آپ نے سکھاؤ لی کہ نہ سمجھے بے زور اثر پڑھی دا ہی کوئی نہیں پڑھی دا مر دل سے پڑھی تو ابن عباس رضی نے پڑھی آخیا ٹھیک اتنے علامہ سندھی فرماؤں سنت تو حق یہ جڑا آپ نے فرمایا ابن عباس نے کہ سنت ہے سورہ فاتحہ اور حق ہے حاضر صیغۃ عندہم حکم رفع آندے جڑے حدیث دے عالم ہے وہ جان دے جدو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسے کام نوں کہے کہ یہ سنت ہے وہ انج کہہ دے کہ رسول اللہ نے فرمایا یا سنت کہہ دے اکو کروں وہ دا سنت کہنا یہ دا حکم رفع دا وہ یہی سمجھنا کہ رسول اللہ دا کہنا کیونکہ سنت انہوں کہنے کی ضرورت کس طرح ہو سکتی ہے کہ جدو رسول اللہ دا کام نہیں لیکن فی حفاظت الافتراض بحث اے انصاف کی گل کی کہ یہ جڑے کر دے بھی فرض ہے سورہ فاتحہ جنازے یہ نہیں نکل یہ نہیں بات بن رہی سنت کیا انہوں نے فرض فرضے کوئی نہیں گی اور جڑے لوگ میرے سامنے گل کرنے جی فاتحہ تو بغیر نماز نہیں مگر فاتحہ تو بغیر نماز نہیں اس نماز والے قانون لاؤنے تو پھر رکوع کراؤ سجدے کراؤ اتحیات بٹھاؤ انہوں وہ ساریاں چیزاں تو بغیر نماز نہیں وہ کداں ہوندی ہے جان دیو یارو نماز ہو رہا وہ گلاں اتنے نہیں لاؤنیاں یہ علیحدہ پڑھنا رسول اللہ نے میرے صحابہ کرام نو بے فاتحہ پڑھتے بھی سی نہیں بھی سی پڑھتے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ التنوع فی العبادات لکھ دے فتاوی غزنویہ انہوں نے دتا کہ صرف کئی لوگ فاتحہ پڑھتے سی کوئی نہیں سی پڑھتے اس تو فرماؤ سب سنت ہی سنت اور ساریاں مواد چیزاں تشدد ختم کرو دعائی خدا دی سارا جہان مارن سے چل گیا مسلمانوں انہوں نے گل نہیں لگنا ایک دوسرے وڈے جانا
مر جانا کافراں دے تو آپس نہیں صلح کرنی، صرف میرا رونا کہ لڑائیاں مکا دیو پیار نہ. تو فرماؤں دے یہ نکلیا کہ حضور نے بھی پڑھی ہے مگر یہ کوئی کڈے نا فرض ہے یہ نہیں. نام یم بگی من الفاتحہ اولا واسن من غیر عمل ادیہ آندے یہ گل بالکل ٹھیک ہے، یہ مننی چاہیے. حنفی ہوں کہیں حنفی کہتے محقق کہ فاتحہ دوسریاں دعاواں نالوں اعلیٰ اور بہتر ہے. یہ چو پتہ لگا کہ چنگا دوسریاں سارے دعاواں اور ثناواں نالوں اعلیٰ اور بہتر ہے. یہ تو حدیث دسدی ہے. ولا وجہ للمنع اور آدھے جڑے سارے عالماں دے مکروہ ہے ناجائز حنفی کوئی وجہ نہیں. یہ کہنے کا انہوں کو کی توقع کہڑی دلیل ہے جی وَعَلَىٰ هَٰذَا كَثِيرٌ مِّن مُحَقِّقِي عُلَمَائِنَا اور آدھے ساڈے تو جڑے محقق عالم حنفی وہ بھی زیادہ اس سے گل پہ. علامہ شرنم ڈالی نے پوری کتاب لکھ دی نظم الاستا کہ سورہ فاتحہ پڑھا کرو جناب. اس تو بہتر ہونا اعلیٰ ہونا آندا یہ شک کوئی نہیں. چلو فرض نہیں تھے الا انہم قالوا یقرؤ بنیت الدعاء والثناء لا بنیت القراءۃ. وہ محقق حنفی آندے دعا دی نیت نہ یا ثنا دی نہ پڑھے، قرات دی نیت چلو نیت نو جو مرضی کردا پھرے پڑھنی ہے. واللہ تعالی عالم. اے 75 صفحے تو پڑھے. بہترین شاعر علامہ سندھی دا شاعر علامہ جلال الدین سے دونوں نے اخیر کر